الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اس آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر تمہارا کسی مسئلے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ علماء کرام نے اس آیت سے اجتہاد اور قیاس کو ثابت کیا ہے۔ ویسے بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک ایک مجمل کتاب ہے، اس میں کلیات اور قواعد بیان کیے گئے ہیں، اکثر مسائل کی تفصیل بیان نہیں کی گئی، اور اجتہاد کے بغیر دین نامکمل سمجھا جائے گا۔ ایک معروف حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب ملک یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اور پھر واپس بلایا اور پوچھا کہ اے معاذ، لوگ تمہارے پاس اپنے مسائل لے کر آئیں گے تو کیسے حل کرو گے؟ حضرت معاذ نے فرمایا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خوش ہو جاتے، لیکن آپ نے یوں فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اے معاذ، جو مسئلہ لوگ آپ کے پاس لے کر آئے ہیں اگر وہ کتاب اللہ میں نہ ملے پھر کیسے حل کرو گے؟ تو حضرت معاذ کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کلام میں مسئلہ نہ ہو؟ جیسا کہ ہمارے زمانے کے بعض منکرین حدیث جنہوں نے اپنا نام اہل قرآن رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر بات ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے اس سوال پر حضرت معاذ نے بھی یوں نہیں کہا، بلکہ یوں فرمایا بسنت رسول اللہ، اگر مسئلہ کتاب اللہ میں نہیں ملے گا یا رسول اللہ، آپ کی سنت میرے سامنے ہے، آپ کے فرامین میرے سامنے ہے، اس کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔ اب یہ جواب سن کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو خوش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آپ خوش نہیں ہوئے۔ آپ نے پھر وہ سوال کیا جو پہلے کیا تھا کہ اے معاذ، جو مسئلہ لوگ آپ سے پوچھنے کے لیے آئیں اور وہ کتاب اللہ میں بھی نہ ملے اور میری سنت میں بھی نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسئلہ قرآن میں بھی نہ ہو، مسئلہ آپ کی سنت میں بھی نہ ہو، یہ بات نہیں فرمائی، بلکہ یہ فرمایا یا رسول اللہ، اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ میں بھی نہ ملا اور وہ مسئلہ جو ہے حدیث رسول میں بھی نہ ملا تو پھر میں اجتہاد کروں گا۔ یہ جواب سن کر حضور علیہ السلام خوش ہو گئے اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما يحب ويرضى، میں اس رب کا شکر گزار ہوں جس نے اپنے رسول کے قاصد کو ایسی بات کی توفیق عطا فرمائی جس سے رب راضی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا دین اسلام کی جو بنیاد ہے جس سے انسان کو پورے مسائل حاصل ہوں گے، جسے اصول فقہ کہا جاتا ہے، وہ چار ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور مجتہد کا قیاس۔ تو اس لیے دین کے مکمل ہونے کے لیے اجتہاد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ یہ واقعہ تو کسی خاص وجہ سے نازل ہوا تھا، لیکن حکم عام ہے۔ منافقین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، لیکن حکم عام ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ علیہ السلام اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں تو اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے جس طرح آپ کی زندگی میں آپ کے پاس حاضری ہو سکتی تھی، اسی طرح آج بھی
روضہ اقدس پر اسی طرح حاضری ہو سکتی ہے، بندہ روضہ رسول پہ حاضر ہو، صلاۃ و سلام پیش کرے، اور پھر اپنی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے استغفار چاہے، جیسا کہ کتب کے اندر اس دیہاتی کا واقعہ معروف اور مشہور ہے جس نے آ کر اپنی درخواست پیش کی اور پھر کچھ اشعار بھی کہے، جن میں سے 2 اشعار آج بھی روضہ رسول کے ستونوں کے اوپر لکھے ہوئے ہیں: یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی اشعار ہیں، اور حدیث پاک کے اندر بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلی علی عند قبر سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ او اعلمتہ، جو بندہ میری قبر کے پاس آ کر مجھے سلام پیش کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، میں خود سنتا ہوں، اور جو دور سے بیٹھ کے پڑھتا ہے وہ مجھے پہنچا دیے جاتا ہے اور مجھے بتلا دیے جاتا ہے۔ اس لیے ہر خوش قسمت جسے روضہ رسول تک حاضری نصیب ہو جائے، سعادت حاصل ہو جائے، وہ وہاں کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام بھی پیش کرے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بھی بنائے، اور یوں درخواست کرے: اے اللہ کے رسول، تیرا گناہ گار امتی تیرے سامنے حاضر ہے، میرا فلاں 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 مسئلہ ہے، آپ اپنے رب سے کہیں وہ میرے اس مسئلے کو حل کر دے۔ یوں آپ کو سفارشی بنا کر: یا رسول اللہ میں گناہ گار ہوں، آپ اپنے رب سے کہیں وہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب رب سے کہیں گے تو اللہ ضرور معاف کر دیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں دین اور علم سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔